اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے خلاصہ قرآن حکیم کے مضامین کے سلسلے میں آج 20ویں پارے کے آغاز کی توفیق عطا فرمائی۔ 19ویں پارے کے اندر سورہ نمل جاری تھی اور اس کا باقی حصہ اب 20ویں پارے میں آ رہا ہے۔ 20ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے بارے میں 5 دلائل ذکر کیے، اور ان 5 میں اللہ تعالیٰ نے استفہامیہ انداز اختیار فرمایا اور لوگوں سے ایک سوال کیا، اور اس سوال کے اندر ہی دلائل بھی موجود اور اللہ کی قدرت کے مظاہر بھی موجود، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے پر آمادہ کیا کہ انسان سوچے تو صحیح۔ چنانچہ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے کے بالکل شروع میں آیت نمبر 60 میں دی۔ کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت اور تر و تازہ باغات لہلہائے، وہ بہتر ہے یا جنہیں تم بتوں کو شریک اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو وہ بہتر ہیں؟ پھر دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت پر آیت نمبر 61 میں دی کہ وہ محسن حقیقی یعنی اللہ جس نے انسان کے لیے زمین کو ٹھہرنے کا ذریعہ بنایا، اس زمین کے اندر نہریں جاری کی، اس زمین کے اوپر بھاری پہاڑ رکھ دیے، اور میٹھے اور کھاری پانی کو خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے ان میں درمیان میں رکاوٹیں دے کر انسان کو یہ میٹھے اور کھاری پانی کی سہولت دی۔ کیا اس محسن اور قادر اللہ کی ذات کو بتوں کی مثل ٹھہرانا کیا یہ انصاف ہے؟ پھر تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے قدرت اور وحدانیت کی آیت نمبر 62 میں دی اور استفہامی انداز میں پوچھا کہ انسان مجبوری کے وقت میں، مظلوم ہونے کی حالت میں، بیماری کی حالت میں اور تکلیف کے وقت کسے پکارا جاتا ہے؟ رب العالمین کو پکارا جاتا ہے یا بے جان بتوں کو پکارا جاتا ہے؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اور چوتھی دلیل قدرت اور وحدانیت کی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 63 میں فرمائی کہ یہ خشکی اور یہ سمندر کے اندر تاریکیوں میں راستہ کون دکھاتا ہے، اور بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ یہ سب کچھ اس اللہ کریم کے ذریعے ہوتا ہے، اللہ کریم کرنے والا ہے، یا تمہارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت یہ کرنے والے ہیں؟ پھر 5ویں دلیل اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 64 میں دی کہ انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا تھا، دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ رب العالمین کے سوا کون ہے جس کا کوئی تم نام پیش کر سکو کہ اس نے پہلے پیدا کیا تھا وہی دوبارہ پیدا کرے گا؟ تو یہ 5 دلائل اللہ نے 20ویں پارے کے آغاز میں سوالیہ انداز میں دلائل دیے، جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوری کائنات جتنی بھی ہے اور انسان کا جو ارد گرد ہے اس میں غور و فکر کا میدان اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے۔ اور اتنے اہم سوالات ہیں کہ انسان کبھی سوچے بیٹھ کر تو مخالف بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو یہ سارے کام کر سکے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 67 میں عقیدہ توحید کے بعد دوسرا بنیادی مسئلہ جو مشرکوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے۔
وہ یہی سوال کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 67 میں نقل فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے، مشرکین کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم اور ہمارے آبا و اجداد مٹی اور ہڈیوں کا ڈھیر ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد سمجھایا کہ انسان زمین میں خود چل پھر کر دیکھے کہ کس طرح اللہ نے لوگوں کو موت دی اور کس طرح اللہ دوبارہ نئے سرے سے زندہ کرتا ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر پوری زندگی کے انسان کے اندر فرمایا کہ جس طرح وہ اللہ جس نے پہل تمہیں پیدا کیا وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر لے گا، اور یہ اس کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین جو مردہ ہوتی ہے اس میں جو پودے اگتے ہیں اس کے ذریعے سمجھایا کہ جس طرح یہ مردہ زمین کے اندر یہ اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی پیدا کر دیتا ہے پودوں کی، تو ایسی صورت میں وہ اللہ بھی اسی طرح تمہیں مٹی میں ملا کر دوبارہ زندہ کر لے گا۔ پھر اس سورہ نمل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ایسی صورت میں قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا کہ 2 مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلی بار سور پھونکیں گے یوم ينفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ قبروں سے اٹھ کر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، پھر حساب و کتاب اور جزا و سزا کا عمل شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ سورہ نمل کا اختتام ہو رہا ہے 20ویں پارے میں، اور سورۃ القصص کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ القصص یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 28ویں سورت ہے، اور یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت نمبر 49 ہے۔ سورہ قصص یہ مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں کل 88 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورت کو سورۃ القصص اس لیے کہا گیا کہ اس میں اہم ترین 3 قصوں کا ذکر کیا گیا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ایک فرعون کا قصہ اور ایک قارون کا قصہ۔ ان تینوں قصوں میں اللہ تعالیٰ نے عبرت کا اور نصیحت کا سامان بہت زیادہ رکھ دیا، اور اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ القصص رکھا گیا۔ سورۃ القصص کا آغاز حروف مقطعات یعنی طاسیم میم کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حقانیت بیان کی۔ پھر بعد کی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں بتایا۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ فرعون مصر میں بڑا بن کر بیٹھا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا۔ دوسری بات اللہ نے یہ بتائی کہ تکبر اور ظلم کرنے میں یہ فرعون حد سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جب انسان اتنا سرکش ہو جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ لوگوں پر حکومت کرنے میں اور تکبر کرنے میں عجیب و غریب عمل اختیار کرتا ہے، جیسے فرعون نے کیے۔ پھر بنی اسرائیل جو مصر کی ایک اقلیت تھی وہ فرعون کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں بتایا کہ جب اللہ کسی کمزور کو طاقتور بنانا چاہتا ہے اور طاقتور کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے حالات بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں بتایا کہ انہی حالات میں جب کہ فرعون بنی اسرائیل کے ہر بچے کو یعنی لڑکے کو قتل کرتے تھا، کیونکہ اس نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی وجہ سے اس کو تعبیر یہ بتائی گئی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فرعون کو اگر خبر ہو گئی تو وہ لڑکے کو زندہ نہیں چھوڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کی رہنمائی کی۔ انہوں نے ایک صندوق بنایا اور اس میں اپنے بچے کو لٹا کر دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ پانی کے اوپر تیرتے تیرتے آیات میں بتایا گیا کہ یہ صندوق کو فرعون کی خادماؤں میں سے ایک خادمہ نے اٹھا کر اس کی اہلیہ یعنی فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ کی گود میں لا ڈالا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آیات میں بتایا کہ فرعون اس معصوم بچے کو بھی ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا، اور یقیناً ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے کہ انسان کی ساری تدبیریں اور منصوبے سارے بیکار ہو جاتے ہیں۔ آسیہ کے ہاں اولاد نہ تھی فرعون کی بیوی کے ہاں، اس نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ فرعون کے دل میں بھی آمادگی پیدا ہو گئی، اور پھر اس نے اس کو بچے کو قتل نہ کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ بچہ جو ہے وہ آسیہ کے گھر پلنے لگا۔ دوسری صورت یہ ہوئی کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے والدہ کا یہ حال ہو گیا کہ انہیں سکون نہیں ملتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ یہی سوچتی تھی کہ یہ صندوق کسی کے ہاتھ لگ گیا ہوگا، پتہ نہیں بچے کا کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر وعدہ پورا کیا، اور ان کے معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ ناممکن کو ممکن اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ وہ بھوکا بچہ آسیہ کے پاس تھا، اور کئی دودھ پلانے والی خواتین موجود تھیں، انائیں موجود تھیں، لیکن دودھ پلانے کی انہوں نے کوشش بھی کی، لیکن وہ بچہ کسی کا دودھ پینے پر راضی نہ ہوا۔ آخر کار حضرت مریم کی بہن جو اجنبی بن کر وہاں یہ منظر دیکھ رہی تھی، انہوں نے مشورہ دیا کہ میں ایک انتظام کرتی ہوں ایک انا کا، وہ دودھ پلائے گی تو یہ پی لے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن، موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، ان کے پاس وہ خاتون آئیں بہن، اور آ کر کہا کہ چلیں، اور وہ لے کر گئیں، یہاں تک کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی وہی والدہ بطور انا کے وہ آسیہ کے پاس پہنچی، فرعون کی بیوی کے پاس، اور انہیں دودھ پلانا شروع کیا، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ کس طرح فرعون نے ایسا سوچا تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میں نہیں زندہ چھوڑوں گا، اور یہاں تک کہ وہ اس کو میں قتل کر دوں گا تاکہ وہ میری حکومت کو ختم نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ بچہ جسے اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم کے لیے خطرہ بننا تھا، اس کی پرورش اسی فرعون کے گھر میں کروائی، اور اسی کی بیوی سے کروائی، اور اس کی ماں جو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وہ بھی دودھ پلانے کے لیے پہنچ گئیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے حالات بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سورہ قصص میں ذکر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، جوانی کی حدود میں قدم رکھتے ہیں، تو ان کے ہاتھوں ایک قبطی کا بھی خون ہو جاتا ہے، اس کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا۔ پھر اس کے بعد مصر سے مدین آتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر جب مدین پہنچے تو یہاں بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا، ذریعہ معاش نہ تھی، تو دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا دی اور یہ کہا، یا رب میں تیری عطا کا فقیر اور محتاج ہوں۔ اس میں اس مختصر سی دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اگر انسان غذا کا محتاج ہو تو اسے بھوک ختم ہو جائے، اس کو غذا بھی مل جائے، سائے کا محتاج ہو تو ایسی صورت میں سایہ مل جائے، اور دو چیزیں انسان کی ضروریات ہوتی ہیں وہ سب کی سب اس کی پوری ہو جائیں، ایسی دعا مانگی۔ پھر اس کے بعد حالات بدلے، اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ ذکر کیا شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا، اور کنویں والا واقعہ اگلی آیات میں آیا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے تھے کہ دو باحیا اور پردہ دار بچیاں بکریوں کو ہانکتے ہوئے آ گئیں۔ ان بکریوں کو ازراہ احسان کنویں سے پانی سینچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پلا دیا اور ان کے پانی کا انتظام کر دیا، اور کس طرح وہاں کے جو لوگ تھے جو کہ نوجوان بچیوں کے لیے پانی کی رکاوٹ بنے ہوئے تھے، ان کو کس طرح ان کے شر سے ان کو بچایا۔ یہاں تک کہ شعیب علیہ السلام کی اصل میں یہ بیٹیاں تھیں، اس وقت کے جو نبی تھے، یہ بیٹیاں اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچی اور جا کر اس نوجوان موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سفارش کی، اور سفارش کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائے کہ کس طرح جا کر ان بچیوں نے یہ کہا، یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا جان اسے کام پر رکھ لیجئے، بہترین کام والا وہ شخص ہوتا ہے جو طاقتور ہو، امانت دار ہو۔ پھر اس کے بعد حالات بدلتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ان آیات میں کہ شادی کے بعد پھر اہلیہ کے ساتھ مصر واپس جا رہے تھے کہ ایک جنگل کے اندر ایک آگ دیکھی، آگ لینے کے لیے آگے بڑھے تو نبوت سے نواز دیے گئے۔ پھر نبوت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو معجزے عطا فرمائے، ایک عصا کا معجزہ اور ایک ید بیضاء کا معجزہ،
کہ وہ عصا جو تھی اس کو زمین پر ڈالتے تو وہ سانپ بن جاتی، اور جب وہ اپنے کپڑوں میں سے ہاتھ نکالا تو وہ روشن ہاتھ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے دین کی دعوت اور کلمہ حق کہنے کے لیے بھیجا۔ فرعون نے نہ ماننا تھا نہ مانا، اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھایا اور ایسی صورت میں حالات ایسے بنا دیے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کے تمام افراد کے ساتھ، یہ تو اس بحیرہ قلزم کو انہوں نے پار کر لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ موسیٰ علیہ السلام جب پار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا حالات بنائے کہ فرعون جب ان کا پیچھا کرتے ہوئے آنے لگا تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے جو ہمیں سبق دیا ان آیات میں، وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی مصیبتوں پر صبر کرے، تکلیفوں میں صبر کرے، تو دنیا اور آخرت میں اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ دوسرا، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات ضرور آسان کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے ان آیات سے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے سے، کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ انسان کا خوب تعلق والا، گہرا تعلق والا بن جاتا ہے تو ایسی صورت میں بڑی سے بڑی طاقت بھی انسان کے سامنے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے موسیٰ اور فرعون کے واقعے سے کہ اگر کوئی بندہ حق بات پوری استقامت کے ساتھ کہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سمجھایا ان آیات میں کہ جس شخص میں ایمان پختہ ہو جائے تو وہ معاشرے کے ہر معاملے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، فرعون سے بڑا طاقتور کون ہوگا بظاہر دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ناکام بنا دیا۔ اور پھر ایسی صورت میں ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ فرعون جس طرح تکبر میں مبتلا ہوا، اپنی ظاہری زندگی کو، دنیا کی زندگی کو اور اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتوں کو جس طرح اس نے اپنے حق میں استعمال کیا اور لوگوں پر ظلم کے لیے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو، ظالم حکمران کو، اس کی بدعملیوں کے نتیجے میں تباہ کر کے رکھ دیا۔ پھر موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 47 میں اہل مکہ کو تنبیہ کی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 52 سے 55 تک اہل کتاب میں سے جو ایمان لانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 57 میں مشرکین کی جہالتوں اور حماقتوں کا ذکر کیا۔ پھر آیت 60 اور 61 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا فانی کے مال و متاع سے، دھوکے سے بچنے کی تلقین کی کہ یہ دنیا کا سارا مال اور یہ نعمتیں اور یہ دنیا میں جو نظر آتا ہے یہ لہو و لعب میں سے ہے اور اصل مقصد آخرت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت 62 سے 66 تک قیامت کے مناظر بتائے، اور پھر اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور کائنات کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار کے بارے میں بتایا۔ پھر اس کے بعد سورۃ القصص کے اندر ایک اہم واقعے کا ذکر آتا ہے اور وہ ہے قارون کا واقعہ۔ قارون جو تھا یہ رشتہ داری کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور کا رشتہ دار تھا، اور بعض علماء نے چچا زاد بھائی بھی قرار دیا۔ یہ اپنے دور کا بہت بڑا سرمایہ دار تھا، اور اس کے خزانے کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں بتایا کہ طاقتور مردوں کی ایک بڑی جماعت کی ضرورت پیش آتی تھی۔ یہ دولت کی فراوانی نے اس قارون کو خود سر اور مغرور اور سرکش بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو سمجھایا کہ مال و دولت پر مت اتراؤ، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو، نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ غلط ظلم کی جگہ میں پیسہ خرچ کرو۔ لیکن اس کے جواب میں اس قارون نے وہی جواب دیا جو دنیا کا ہر مغرور متکبر دولت مند جواب دیتا ہے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے وہ جملہ نقل کیا کہ قارون نے یہ کہا، مجھے یہ مال میری عقل مندی اور میری محنت کے بل پر مجھے ملا ہے۔
آج یہ انسان بھی یہی بس اوقات جب انسان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے اور یہ انسان یہ سمجھتا ہے میں نے محنت کی تھی، میں نے تعلیم حاصل کی تھی، میں نے ڈگریاں لی ہیں، میں راتوں کو جاگا ہوں، میں نے اپنی زندگی کھپائی ہے، یہ میرا مال ہے، اس میں اللہ کا بھی حق نہیں، بندوں کا بھی حق نہیں. یہی سرکشی ہے جو قارون کے ذہن میں آئی. لیکن پھر ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بنائے کہ اس قارون کے گھر سمیت، اس کی دولت سمیت اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. اور ایسی صورت کے اندر قارون کے واقعے سے اللہ نے ہم سب کو ایک نصیحت کر دی کہ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام اللہ نے پرہیزگاروں کا رکھا ہے. اس لیے ذہن میں رکھنا چاہیے فرعون اور قارون کے واقعات سے یہ معلوم ہوتی ہے بات کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوں، نہ اس کو ظلم کرنا چاہیے نہ تکبر کرنا چاہیے. اور اسی پر سورہ قصص کے تینوں قصے، فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا اور قارون کا جو قصہ ہے وہ مکمل ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آخر آیات میں سمجھایا کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی لیے جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے. پھر 20ویں پارے میں سورہ عنکبوت کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ عنکبوت یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 20ویں پارے میں 29ویں سورت ہے، اور سورہ عنکبوت کا نزولی نمبر 85 ہے. یہ مکی سورت ہے اور ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. آیات اس میں کل 69 ہیں اور 7 رکوع ہیں. اس سورت کا نام سورہ عنکبوت اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 میں عنکبوت یعنی مکڑی کا ذکر کیا ہے. مثل الذین اتخذوا من دونه اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اس لیے سورت کا نام عنکبوت رکھا گیا. اور اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت میں بتایا کہ انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشوں میں اللہ ضرور مبتلا کرتا ہے. مکی زندگی میں مسلمانوں کو طرح طرح کے مظالم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ نے ان آیات میں، سورہ عنکبوت کی ان آیات میں سمجھایا کہ ایمان والوں کو آزمانا اللہ تعالیٰ کا بہت پرانا طریقہ ہے. اس سے سچے اور جھوٹے، مومن اور منافق میں امتیاز ہو جاتا ہے. جب انسان، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب انہیں اللہ کی طرف سے کوئی ایذا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہے، اور اگر پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، کہ اللہ نہیں جانتا جو ہم کچھ اہل عالم کے سینوں میں ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ اور سخت آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آئیں. اس لیے اس سورت کے اندر، سورہ عنکبوت میں، اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے قصوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ عنکبوت کے اندر بیان فرمایا، تاکہ جو اہل علم ہیں، جو اہل دانش ہیں، جو سمجھدار انسان ہیں، وہ جان لیں کہ اہل ایمان پر آزمائشیں تو آتی ہیں، لیکن یہ آزمائشیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. جو انسان ان آزمائشوں میں بھی اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرماتا ہے اور آخر کار وہ کامیاب ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ان انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان انبیاء نے ہمیشہ بت پرستی سے منع کیا، شرک سے منع کیا، اور اسی طرح سمجھایا کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں پہلے پیدا کرتا ہے، وہی تمہیں دوبارہ پیدا کر لے گا، اور اس کے لیے بڑا آسان ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھایا کہ کس طرح شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے حالات آئے، قوم عاد اور قوم سمود کے حالات آئے، پھر قارون، فرعون اور حامان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا سورہ عنکبوت کے اندر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ تم دیکھو، زمین میں چلو اور دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض پر پتھر برسائے، بعض کو کسی چنگھاڑ نے آ کر تباہ کر دیا، اور بعض کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، اور بعض ایسے ہیں جن کو کہ اللہ نے غرق کر دیا.
پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک سبق دے دیا، ہمیشہ کے لیے ایک زندگی کا اصول سمجھا دیا. دیکھو، ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. یہ سب لوگ ایسے تھے، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. کسی کو زمین میں دھسا کر، کسی کو غرق کر کے، کسی کو چنگھاڑ کے ذریعے، کسی کو پتھروں کے بارش کے ذریعے اللہ نے مارا تو اللہ نے ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون. یہ سب لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. پھر 20ویں پارے کے آخر میں سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو، تم یہ بتوں کو جو بت بناتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو، دیکھو مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. کہ یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں اور ان کے جو بت ہیں یہ تو کوئی طاقت نہیں رکھتے، یہ تو مکڑی کے جالے کی طرح ہیں. اور مکڑی جب جالا بناتی ہے، خود مکڑی کتنی کمزور اور اس کا جالا اس سے زیادہ کمزور، یہ تو اللہ کے ہاں اتنا بھی اہمیت نہیں رکھتے جتنا کہ ایک مکڑی کا جالا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات کے آخر میں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ سب مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں وہی اللہ ہے جس نے کہ آسمان و زمین کو پیدا کیا. یہ انسان اسی میں غور کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کے ان پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان